کر رہے ہیں میر سرفراز بگٹی صاحب. بگٹی صاحب گراؤنڈ لیول پہ بھی بالکل ان ٹچ ہیں, آج کل سینیٹر ہیں, اس سے پہلے صوبائی وزیر بھی رہ چکے ہیں. انٹیریئر کا محکمہ یعنی ہوم افیئرز اور ٹرائبل افیئرز ان کے پاس تھے, وہاں پہ بھی ہم ان کو فور فرنٹ پہ دیکھ سکے ہیں. وار آن ٹیرر کے معاملے میں جب بھی کوئی چیز ہوتی تھی مردانہ وار یہ سامنے ہوتے تھے. تو بگٹی صاحب سے گفتگو کرتے ہیں. بگٹی صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. Thank you so much جی, thank you for your kind words. بگٹی صاحب ٹو بگن ود, سب سے پہلے تو یہ جو انڈین کا جو انٹرسٹ ہے ان کا بلوچستان میں گڑبڑ کرتے ہیں, سی پیک ان کا ٹارگٹ ہے, ہمیں بھی اب پتہ ہے, تو ہم اپنے جو انٹرسٹ ہیں ان کو سیف گارڈ کیسے کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, یہ تو بات اب روز ریشن کی طرح یہاں ہے. We were among the few first ones جو یہ کہتے تھے کہ انڈین را کی انوالومنٹ ہے, اور آج یہ چیز اب 100% پروو ہو چکی ہے کہ سنس 1947 سنس پارٹیشن, گو کہ ہم نے اپنی جو آزادی حاصل کی تھی وہ ہندوؤں سے نہیں کی تھی, انڈیا سے نہیں کی تھی, انگریزوں سے کی تھی, لیکن اس کے باوجود انڈینز نے کبھی پاکستان کو مانا نہیں, کبھی انہوں نے پاکستان کو دل سے تسلیم کیا نہیں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی رہی کہ کشمیر جیسی جگہ پر ان کا جب قبضہ ہوا اور ہمارے ادھر کشمیری مسلمان بھائیوں پر جب انہوں نے ظلم ڈھائے, اور جس کا پاکستان نے فرام دا ڈے فرسٹ ایک ان کا ساتھ دیا, اور اس کی وجہ سے انہوں نے پھر ڈفرینٹ پراکسیز ڈفرینٹ ٹائمز میں پاکستان کے اندر لڑی, جس میں 1971 کی پراکسی تھی جس میں بنگلہ دیش ٹوٹا, اور پھر اس طرح بلوچستان میں ایک دو دفعہ اس سے پہلے, اور اب بھی وہ اپنی پراکسیز کے ذریعے را فنڈڈ لشکر کے ذریعے یہاں پر بدامنی کرنا چاہتے ہیں. اور یہ سی پیک ہی ٹارگٹ کیوں ہے؟ بیکاز دیکھیں جب یہ ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو چائنیز پریزیڈنٹ کا آیا تو اس کے بعد سے ہمیں یہ ہمارا اکنامک فیوچر تھا, اور پاکستان نے جو ٹریڈ پاکستان سے ہونی تھی اور جو گوادر سی پورٹ سے ہونی تھی, اس سے یقیناً پاکستان کا جو اکنامک فیوچر تھا وہ بڑا سیف گارڈ ہو رہا تھا. تو اس کو اب سیبوٹاج کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا کہ کسی طریقے سے ملیٹنسی کے ذریعے سے حالات خراب کر کے اس کو سیبوٹاج کیا جائے, اور دنیا کو یہ پیغام دیا جائے کہ پاکستان خدا نہ خواستہ ایک محفوظ ملک نہیں ہے انویسٹمنٹ کے لیے. تو اللہ نے ان کو اس پراکسی کو ناکام کیا ہے, اور سی پیک دن بدن ترقی کر رہا ہے اور دن بدن پھل پھول رہا ہے. لیکن بگٹی صاحب یہاں پہ کچھ باتیں ہمیں بھی ماننی پڑیں گی. جو بلوچستان کی پسماندگی ہے وہ بھی روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جو ہم نے باقی جو ملک ترقی کر رہا ہے, بلوچستان اس پیس پہ پہلے نہیں تھا, اب اس کو لانے کی ضرورت ہے. سی پیک بھی اس کی کڑی ہے, اور پھر کچھ فیلنگز ہیں, جو احساسات ہیں جہاں پہ وہ محرومی کا احساس ہے وہ بھی ہے, لیکن یہ جسٹیفائی نہیں کرتا ملیٹنسی کی طرف. تو جو کچھ ہمارے لوگ ہیں جو کہ ہم آہنگی کا فقدان ہیں, ان کو ہم کیسے راہ راست پہ لے کر آئیں؟ کچھ لوگ ہیں جو کہ ملک سے بھی باہر گئے ہوئے ہیں, اور جو بھی پاکستان کے خلاف بات ہوتی ہے اس میں بھی وہ پیش ہوتے ہیں, تو وہ ایک اچھا امیج نہیں جاتا انٹرنیشنلی پاکستان کا. دیکھیں یہ جو ڈیولپمنٹ ہے, یہ ڈیولپمنٹ کا جو پیراڈائم ہے وہ کلونیل ٹائم سے لے کر آج تک پورے پاکستان میں, نہ صرف بلوچستان میں بلکہ پورے پاکستان میں کبھی بھی پیرلل نہیں رہا ہے. جو ڈیولپمنٹ کراچی میں ہے وہ شاید سکھر میں نہیں ہے, اور جو سکھر میں ہے وہ کشمور میں نہیں ہے. سملرلی پنجاب میں جو لاہور میں ڈیولپمنٹ ہے وہ ڈیرہ غازی خان میں نہیں ہے. تو اس کو بنیاد بنا کے وائلنس اختیار کر لینا وہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, جیسے آپ نے خود فرمایا. اور دوسری جو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ ناراض بلوچ ہے, دیکھیں پروونشل اسمبلی کی آنریبل اسپیکر نے ایک رولنگ دی ہوئی ہے کہ ان کو ناراض بلوچ نہ کہا جائے, یہ دہشت گرد ہے. اور پھر اب آپ دیکھیں, سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ یہ لوگ جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے وہ لوگ ہیں جو انڈین را کے پیڈ ایجنٹ ہیں, اور وہاں انڈین لشکر چلا رہے ہیں, یہاں پر انڈین پیڈ لشکر را فنڈڈ لشکر چلا رہے ہیں. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہاں پر پورے پاکستانیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بات انڈینز کو بہت اچھی طریقے سے پتہ چل گئی ہے, را کو بہت اچھی طریقے سے پتہ چل گئی ہے, جتنی بھی ہماری پراکسیز تھیں ہمارے خلاف, جو ملیٹنٹس تھیں, چاہے وہ ٹی ٹی پی کی صورت میں تھی, لشکر جنگوی کی صورت میں تھی, چاہے وہ بی ایل اے بی آر اے کی صورت میں تھی, وہ تمام کی تمام بری طریقے سے فیل ہو گئی. اور فیلئر کے پیچھے ریزنز جو تھیں وہ ایک تو پاکستان کی فوج تھی جنہوں نے بہت بڑی قربانیاں دی, فرنٹ پہ آ کے لڑائی لڑی, اور اس لڑائی لڑنے سے وہ تقریباً اب ڈسمنٹل ہونے کے قریب ہیں یا ہو چکے ہیں. اسی طرح پھر پاکستان کی عوام بڑی دلیر عوام تھی, اور اس عوام نے پاکستان کی فوج کا ساتھ دیا. اب ان کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان ملیٹنسی سے, پاکستان بندوق سے ڈی سٹیبلائز نہیں ہوگا. اب اس کو ڈی سٹیبلائز کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو ڈی سٹیبلائز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل موومنٹس کو زیادہ سے زیادہ بڑھایا جائے, جو کہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا اینٹی آرمی, اسپیشلی ایک اینٹی آرمی سٹینس لے کر چلیں, اور پاکستان کی فوج کو پاکستان کے لوگوں سے دور کر دیں.
جس اچھا کی کہیں ہمیں صورت نظر آتی ہے پی ٹی ایم کی صورت اس پہ بھی میں بات کروں گا، لیکن بکٹی صاحب کیونکہ آپ گراؤنڈ لیول پہ آپ ان ٹچ ہیں، یہ جو سوشل میڈیا کا بھی استعمال ہے وہاں سے بھی ہمیں فوٹیجز آتی ہیں، ٹویٹر پہ ہم دیکھتے ہیں، باقی جس طرح کے آپ کے مختلف آپ کے اپریٹس ہیں وہاں پہ بھی کچھ اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں، تو یہ کون لوگ ہیں جو کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ اب وہ ملیٹنسی، جب آپ ملک کے کسی بھی ملک کے خلاف سازش کرتے ہیں یا ملک کو ڈیسٹیبلائز کرتے ہیں تو آپ کو اپنی اسٹریٹجی بناتے ہیں. انڈینز کی اسٹریٹجی جو 10 سال پہلے تھی، 15 سال 20 سال پہلے تھی کہ ملیٹنسی کے ذریعے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کریں، وہ ناکام ہو گئی. تو وہی سب کچھ ادھر پاکستان میں ہو رہا ہے. آج یہ جن کا جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر خدا نخواستہ ان کو واپس لانے کی بات کرتے ہیں یا ڈائلاگ کی جو لوگ بات کرتے ہیں، جو اسکول آف تھاٹ یہ سمجھتا ہے کہ ڈائلاگ کے ذریعے یہ مسئلہ حل ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ 8 سال بعد 10 سال بعد وہ جو ایک پولیٹیکل مومنٹ ہے جو ادھر کی پراکسی ہے وہ کنورٹ کریں ملیٹنسی کو یہاں پر. اب آپ دیکھیں نا کہ ہمارے ہاں بلوچستان کی اگر آپ مثال دیں تو بہت سارے ایسے ہمارے لیڈرز ہیں جو سیپریٹسٹ کی لیجیٹیمیٹ وائس بنے ہوئے ہیں پاکستان کی اسمبلیز میں. نوبڈی کین اسٹاپ دیم. تو دس از ہاؤ وہ پاکستان کا ایک نیریٹو اینٹی پاکستان چلا کے اور پاکستان کو کمزور کرے. اچھا پی ٹی ایم کی بھی آپ نے گفتگو کی، ظاہری بات ہے کوئٹہ میں جلسہ بھی ہوا اور جو پی ٹی ایم میں کانسٹیٹیوئنٹس ہیں اس میں بلوچستان کی بھی پارٹیز ہیں جن کی بڑی اچھی ریپرزنٹیشن بھی ہے. بی این پی بینگل لے لیں، پختونخوا ملی عوامی پارٹی ہے، اے این پی ہے، جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کی جماعت ہے. یہ جس طرح آپ نے بھی کہا تھا کہ آپس میں یہ لڑتے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن ہے، لیکن یہاں پہ اپوزیشن کے ایک پلیٹ فارم پہ بھی متحد ہیں، تو آپ کی گورنمنٹ کو ان سے کتنا خطرہ ہے؟ دیکھیں گورنمنٹ کا خطرہ، گورنمنٹ کو خطرہ ہونا اول تو کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اگر ہے بھی کوئی خطرہ تو گورنمنٹ کا خطرہ ڈزنٹ میٹر. پرابلم از ود مائی کنٹری کہ میرا ملک کہاں جا رہا ہے. ہم نے اس ملک کی پروٹیکشن کرنی ہے. دیکھیں میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ اتنی سیزنڈ لیڈرشپ ہے، پھر پولیٹیکل پارٹیز جنہوں نے اقتدار دیکھا ہوا ہے اور جو ان سرکلز میں اٹھتے بیٹھتے ہیں جہاں پر ان کو بریفنگز دی گئی ہوں گے کہ پاکستان کو کیا کیا خطرہ ہے، تو اس کے باوجود اگر وہ پاکستان کو پولیٹیکلی ڈیسٹیبلائز کریں گے، جتنے جلسے جلوس ہوں گے حکومت کو فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن یہ پاکستان کی اکانومی ڈیسٹیبلائز ہوگی، اور پاکستان کی اکانومی جب ڈیسٹیبلائز ہوگی تو اس کا فائدہ سب سے زیادہ جو ہوگا وہ دشمنوں کو ہوگا. لہٰذا ایک بار پھر سوچنا چاہیے. اور پھر بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو بلوچستان میں 4 ایسی جماعتیں ہیں جو بڑی جماعتیں ہیں جو اس وقت پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، جس میں مینگل صاحب کی جماعت ہے، ڈاکٹر مالک صاحب کی جماعت ہے، محمود خان اچکزئی صاحب کی جماعت ہے، اور ساتھ میں جو جے جو آئی ایف ہے. ان سب کا ایک سائزیبل نمائندگی ہے رہی ہے یہاں پر بلوچستان میں. تو یہ سب ایک دوسرے کے خلاف ہسٹوریکلی الیکشن لڑتے آ رہے ہیں. کیا محمود خان اچکزئی کی پارٹی کے خلاف جو لوگ جیتے ہیں وہ زیادہ تر جے جو آئی ایف کے لوگ جیتے ہیں؟ تو کیا یہ ایک دوسرے کے خلاف دھاندلی کا الزام ہے؟ اسی طرح جو ڈاکٹر مالک صاحب کی جماعت کے لوگ ہیں ان کے خلاف جو کینڈیڈیٹ جیتے ہیں وہ مینگل صاحب کے کینڈیڈیٹ جیتے ہیں. تو یہ بلوچستان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بلوچستان کا جو ووٹ بینک ہے ایک فیڈرلسٹ لوگوں پہ بلیو کرنے والوں کا ہے اور ایک قوم پرست جو نیشنلسٹ لوگ ہیں ان کا. تو یہ نیشنلسٹ آپس میں لڑتے ہیں اور یہ میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ ایک دوسرے کے خلاف ہی الیکشن انجینئر کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. تو میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ جو پولیٹیکل مومنٹس ہیں یہ بنیاد رکھی گئی ہے اب پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے. اچھا بکٹی صاحب آپ سے سوال اب یہی ہے کہ بلوچستان کے لوگ چاہتے کیا، ان کی سب سے بڑی ڈیمانڈ کیا ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو سب سے پہلے دی جائے جہاں سے کافی حد تک معاملات بہتر ہو جائیں؟ سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے؟ اچھا دیکھیں سٹارٹنگ پوائنٹ تو یہی ہے کہ جی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ڈیولپمنٹ پہ فوکس ہونا چاہیے، گراؤنڈ پہ ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، اور جب گراؤنڈ پہ ڈیولپمنٹ ہوگی تب جو کامن بلوچ ہے اس کا فائدہ ہوگا. ظاہر ہے ود دا پیسج آف ٹائم یہ اوور نائٹ چیز نہیں ہوتی ہیں. جو کل کا بلوچستان تھا آج کے بلوچستان میں بڑا فرق ہے. تو ود دا پیسج آف ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ جو پروونشل گورنمنٹ ہے یا فیڈرل گورنمنٹ ہے، بالخصوص ابھی جو عمران خان صاحب تشریف لائے تھے تربت میں اور جو انہوں نے ایک بہت بڑے پیکج کا اعلان کیا ہے، دس از ہاؤ دا چینج ول کم. اچھا لیکن ایک اور جو سوال ہوتا ہے کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا ایک شکوہ بھی ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو لیڈرز ہیں جو وہاں پہ بلوچ عوام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، لوگ سردار بھی ہیں اس میں، باقی لوگ بھی ہیں، ان پہ بھی ہوتا ہے کہ رہبری کا بھی سوال ہوتا ہے کہ کیا وہ صحیح نمائندگی کر رہے ہیں، کیا صحیح جو فورم پہ صحیح آواز اٹھا رہے ہیں لوگوں کی. اس کرٹیسزم پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ بڑی جینون کرٹیسزم ہے. آج تک بلوچستان میں جتنے وزراء اعلیٰ گزرے ہیں سب کے سب بلوچ ہیں اور سب کے سب بلوچ تھے. تو اب میں کسی اور سے پھر کیا گلہ کروں. یہ بات ضرور ہے کہ ہمارے ہاں پولیٹیکل ول اور جو ہماری سب سے امپورٹنٹ وہ ہے وہ بیوروکریسی ہے. ہماری بیوروکریسی کے پاس کیپیسٹی کا بھی بڑا سیریس ایشو ہے.
اور یہ ملٹری اور سول امبیلنسز جو بلوچستان میں ہسٹوریکلی رہے ہیں، یہ بھی ایک وجہ ہے پیچھے رہ جانے کی. تو اب اللہ کا شکر ہے کہ یہ ساری چیزیں کاؤنٹر ہو رہی ہیں، جہاں پر پولیٹیکل ول اب جام کمال صاحب کی صورت میں جو ایک ویژنری لیڈر ہیں، اور بلوچستان میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ کم سے کم وہ خود کرپٹ نہیں ہے. تو ظاہر ہے کرپشن رکی نہیں ہے، لیکن جب ایک بندہ خود ٹاپ لیڈرشپ کرپٹ نہ ہو تو نیچے اس کو ڈسکریج ضرور کیا جاتا ہے. اور اسی طرح جو ملٹری اور سول امبیلنسز ہیں وہ بلوچستان میں ختم ہو رہا ہے، اور اس کو ختم ہونا پڑے گا، اور یہ جب ایک پیجز پہ ہوں گے تب بلوچستان ڈیولپ ہوگا. اور بگٹی صاحب یہ ہے کہ گراؤنڈ پہ چیزیں نظر آنی چاہیے، جس طرح آپ نے پہلے کہا. اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات، اب سینٹ کے انتخابات بھی ہو رہے ہیں. پچھلی دفعہ سینٹ کے انتخابات میں سب سے زیادہ جو عجیب رزلٹ آئے تھے بلوچستان سے آئے تھے، آپ خود بھی سینیٹر بنے تھے. اس دفعہ پھر وہی بازگشت آ رہی ہے کہ جی ریٹ ہو رہا ہے، پیسے ہیں کروڑوں میں. تو آپ کتنے کروڑوں میں دیکھ کر آپ سینیٹر بنے، اور اب آج کل کیا چل رہا ہے، کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں، میں تو